ناول تجھ پہ دل ہارا از قلم طوبہ صدیقی ایپیسوڈ نمبر 14۔ زحان نے گلی میں گاڑی روکی، نظر سامنے موجود گھر کی طرف تھی جو کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ اس کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق وہ لڑکی یہیں رہتی تھی۔ زحان نے فرنٹ سیٹ پہ رکھا بکے اٹھایا جو اس نے ابھی راستے سے تازہ تازہ پھولوں سے بنوایا تھا۔ گیٹ پہ پہنچ کر اس نے دستک دی۔ تیسری بار دستک دینے پہ دروازہ کھلا۔ بلیک کلر کی قمیض اور کھلے پاجامے میں ملبوس آئمہ نہا کر نکلی تھی۔ بالوں سے ٹپکتا پانی اور نم چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ تم میرے پیچھے یہاں تک آ گئے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آئمہ کا غصہ لمحے میں ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ میں معذرت کرنے آیا تھا آپ سے، زحان نے مسکرا کر کہا۔ آئمہ کون ہے بیٹا؟ اندر سے ایک شائستہ سی آواز ہے۔ دادو ایک پاگل ہے، کوئی نہیں ہے، آئمہ نے جواب دیا، مگر تب تک وہ خود دروازے پہ آ چکی تھی۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جن کے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے سہارے وہ چل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زحان نے اپنا سر ان کے آگے جھکا کر سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، کون ہو بیٹا؟ کیا کام ہے؟ انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں زحان ہوں، میجر زحان یوسف خانزادہ، آرمی آفیسر ہوں، کیا ہم اندر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ زحان کی تعارف پہ آئمہ کا چہرہ پل میں بدلا تھا، شاید وہ اسے اب تک کوئی ایسا ویسا انسان سمجھ رہی تھی۔ آرمی افسر ہو؟ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ ہمارے گھر میں بھلا آرمی افسر کا آنا کافی عجیب ہے، کیا میری لڑکی نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ انہوں نے توپ کا رخ آئمہ کی طرف کیا۔ دادو آپ ایسے کیسے بول رہی ہیں؟ میں بھلا ایسا کیا کروں گی جو ان کو یہاں آنا پڑے؟ آئمہ نے برا منایا۔ گھر کافی چھوٹا تھا مگر نفاست سے سجا ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی جس کی معذرت کرنے آیا ہوں میں۔ زحان نے گہری نظروں سے آئمہ کو دیکھا جو ناراض سے زحان کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مس آئمہ، کل آپ کے میک اپ کو نقصان کر دیا تھا میں نے غلطی سے، میں اس کی بھرپائی کر دوں گا، وہ مجھ سے غلطی سے ہوا تھا۔ زحان نے بات کا آغاز کیا۔ آپ اپنی بھرپائی اپنے پاس رکھیں، وہ لوگ نکال چکی ہیں مجھے پارلر سے۔ زحان کو سن کر افسوس ہوا۔ اوہ مجھے بہت افسوس ہوا، اور آئی ایم سوری، لاسٹ نائٹ میں نے کافی روڈلی آپ سے بات کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زحان کی اگلی بات پہ آئمہ کا تاثر بدلا تھا۔ اٹس اوکے، مگر آئندہ خیال کریے گا، مجھے بلا وجہ بے تکلف ہونے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ آئمہ نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ لڑکی باتیں ہی کرتی رہو گی یا بچے کے لیے چائے پانی کا انتظام بھی کرو گی؟ دادو یہ بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کہاں کچھ کھائیں گے؟ دادی کی بات پہ آئمہ نے جواب دیا۔ جی بالکل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کپ چائے کافی ہے۔ زحان کی بات پہ آئمہ نے اسے گھورا اور گھورتی ہوئی ہی کچن میں چلی گئی۔ یہ پھول تم آئمہ کے لیے لائے ہو؟ اچھی لگتی ہے وہ تمہیں؟ دادی کی اگلی بات پہ زحان مسکرایا۔ یہ پھول آپ کے لیے، اور رہی بات اچھی لگنے کی تو آپ کی پوتی بہت اچھی ہے، کسی کو بھی اچھی لگ سکتی ہے۔ زحان کی بات پہ دادی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پیار محبت کا معاملہ تو نہیں ہے برخودار؟ ہاں، آپ ایسا ہی کچھ سمجھ لیں۔ دادی کی بات پہ زحان نے انکار نہیں کیا تھا۔ حقیقت میں آئمہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ آئمہ کے امی ابو وغیرہ؟ زحان کی بات پہ دادی افسردہ ہو گئی۔ عرصہ ہو گیا بیٹا، انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 5 سال پہلے ہونے والے ایک حادثے میں وہ دونوں ہی چل بسے تھے۔ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی جبکہ زحان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، زحان نے مدھم لہجے میں کہا۔ دراصل میرا بیٹا آئمہ کا باپ شفیع باہر ملک نوکری کرتا تھا۔ کیا بولتے ہیں اسے وہ؟ ہاں، دبئی میں۔ آئمہ کی ماں کو بھی شادی کے بعد وہ وہیں لے گیا تھا۔ آئمہ کی پیدائش بھی وہیں تھی۔ میں یہاں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس رہتی تھی، آتا تھا ہر سال مجھ سے ملنے، شگفتہ اور آئمہ کے ساتھ۔ 5 سال پہلے میرے چھوٹے بیٹے کی شادی کی وجہ سے آیا ہوا تھا مگر نصیب میں واپس جانا لکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کی تیاریاں ہی چل رہی تھی جب میرے دونوں بیٹے اور بہو ایک حادثے میں چل بسے۔ آئمہ 17 سال کی تھی تب سے وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے یہاں۔ بیچاری باپ کے ہوتے جس نے کبھی گلاس اٹھا کر پانی نہیں پیا، اب گھر چلانے کے لیے محنت کر رہی ہے میری بچی۔ میرا کیا ہے، میں تو چند دن کے ہی مہمان ہوں، شاید بس اپنی بچی کی فکر رہتی ہے۔ دادی اماں نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ زحان کو بہت دکھ پہنچا تھا، ماں باپ کے نہ ہونے کا غم وہ بھی تو جانتا تھا۔ اللہ آسانی کرے گا اماں جی، اس سے زیادہ وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ آئمہ نے اس کے سامنے چائے لا کر رکھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ سب سنتے ہوئے روئی تھی۔ میں جلد آپ کے گھر آؤں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے نا امید نہیں لٹائیں گی۔ زحان نے ایک نظر آئمہ کو دیکھ کر کہا تو وہ الجھ سی گئی۔ زحان واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گیٹ تک پہنچتے ہی آئمہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ کیا بول رہے تھے دادو سے؟ کیوں آئیں گے آپ دوبارہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ آئمہ، میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا قائل نہیں ہوں، سیدھی اور صاف سی بات ہے، مجھے پسند ہو تم اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ زحان کی بات پہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں،
جلد آؤں گا باقاعدہ رشتہ لے کر، خود کو تیار کر لو میرے لیے۔ آخری بات پہ سوہان نے مسکرا کر ونک کیا تو آئمہ کی نظریں یکدم جھک گئیں۔ سوہان مسکراتا ہوا چلا گیا۔ بس بھی کرو حیات، کتنی ناراضگی دکھاؤ گی؟ عائشہ نے تھک کر کہا، جو آہل کے ساتھ بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے حیات کو منا رہی تھی، مگر حیات کا موڈ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سرور شاہ خود حیات کو اس کے گھر لے آیا تھا۔ میں کیوں سنوں آپ کی کوئی بھی بات؟ آپ کو میری پرواہ ہے کوئی؟ بس اس اے ایس پی نے کہا اور آپ نے رخصتی کر دی۔ حیات نے گھورتے ہوئے سرور شاہ کو دیکھا، جو اس کے اس طرح گھورنے پہ اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ حیات کچھ شکل کر لو، شوہر کو اس طرح بولتے ہیں کیا؟ عائشہ نے فوراً ٹوکا۔ اب میں کیا آپ جناب سنے میاں جی، شونا بابو بولنا شروع کر دوں؟ حیات کی بات پہ بہت مشکل سے سرور شاہ نے کھانسی کے ذریعے اپنا کہکہ روکا تھا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو تھوڑی عقل دے دیں، عائشہ نے بے چارگی سے کہا۔ میری پٹاخہ اس سے بھی نہیں مانے گی۔ آہل نے ایک چاکلیٹ بکے حیات کے سامنے رکھا تو اسے منہ بنا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آہل نے ایک اور چاکلیٹ بکے نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس کے بعد 3 4 5 6 پورے 10 بکے حیات کے سامنے رکھے۔ حیات کے چہرے پہ مسکان کھلی تو آہل کے ساتھ سرور شاہ بھی کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ اب آپ نے اتنی محنت کی ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی ناراضگی کو بھول سکتی ہوں، مگر ایک بات اور، اگر آئندہ آپ نے یا امی نے میرے بجائے اے ایس پی کو ترجیح دی تو آئی پرومس میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ لوگوں سے۔ حیات نے ناراضگی ختم کرتے ہوئے بھی دونوں کو وارن کیا تھا، جس پہ عائشہ اور راحل دونوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ حیات کو ہی ترجیح دیں گے اور کسی کو نہیں۔ سرور شاہ اور حیات شاہ ویلا واپس پہنچے تو زریشہ اور شبانہ کے ساتھ زوہان بھی ہال میں بیٹھا تھا۔ زوہان شبانہ اور زریشہ کو آئمہ کے بارے میں بتا چکا تھا اور شبانہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اس کا رشتہ لے کر آئمہ کے گھر جائیں گے۔ سوہان کے ماں باپ تو تھے نہیں، اگر اس کا کوئی تھا بھی تو صرف بالاج شاہ کا گھر تھا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ حیات اور سرور شاہ سلام کر کے وہیں بیٹھ گئے تھے، تبھی سرور شاہ نے پوچھا، بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ آپ دونوں بھائیوں نے جب شادی کر لی ہے تو ہمارے سوہان نے سوچا اب اسے بھی کنواروں کی کیٹیگری سے نکل کر شادی شدہ لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب آپ دونوں بھائیوں نے تو میرے بیچارے بچے کو اب لفٹ کروانی نہیں ہے۔ شبانہ کی بات پہ سرور شاہ نے کہکا لگایا، کیا بات ہے ادا، آپ نے تو بڑی سپیڈ ماری، لڑکی دیکھ لی ہے یا یہ ڈیوٹی ممی کو دی ہے؟ یہ بہت چھپا رستم ہے، لڑکی پسند کر چکے ہیں۔ سرور شاہ کی بات کا جواب بالاش نے دیا، جو اسی وقت ہال میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زریشہ کے ساتھ ساتھ حیات نے بھی سلام کیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ سوہان نے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ کل نکاح میں کس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے تھے سائڈ پہ میجر سوہان؟ بالاج کی بات پہ سوہان اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں سکا، جبکہ سب بیٹھے صرف ان کی گفتگو انجوائے کر رہے تھے۔ تم سب پہ نظر رکھا کرو، زوہان نے مصنوعی گھوری سے کہا۔ سب پہ تو نہیں، مگر غیر معمولی چیزوں پہ ضرور نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بالاج شاہ کی نظروں سے بچنا آسان نہیں ہے میجر، بالاج نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خیر، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ بالاج نے سب کی طرف دیکھ کر شبانہ کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا بولو، تم صبح بھی بول رہے تھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی ممی، بات یہ ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ 2 دن کے بعد ولیمہ کا پروگرام ارینج کر لیتے ہیں۔ سرور شاہ اور حیات کے ساتھ میرے اور زیشی کا بھی ولیمہ ہو جائے گا، ایک گرینڈ ایونٹ رکھ لیتے ہیں۔ بالاج کی بات پہ سب کے چہروں پہ خوشی کی لہر آئی تھی، جبکہ زریشہ کے چہرے پہ حیا کی سرخی چھا گئی تھی، جسے بالاج نے بہت محظوظ ہو کر اپنی آنکھوں میں بسایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا سوچا ہے بیٹا، شبانہ نے خوشی سے کہا۔ بالاج اور زریشہ کا پروگرام ویسے بھی وہ بہت دھوم دھام سے نہیں کر سکی تھی، اب ان کی خواہش یہی تھی کہ بالاج جلد سے جلد ولیمہ کا پروگرام ارینج کر لے۔ اور ممی، ولیمہ کے بعد مجھے ایک میٹنگ کے لیے دبئی جانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ زریشہ کو ساتھ لے جاؤں اپنے۔ بالاج کی اگلی بات پہ سرور شاہ اور زوہان میں مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا، جبکہ حیات نے بھی مسکرا کر زریشہ کی کوہنی ماری، جس سے اس کی نظریں اور جھک گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، اچھا ہے تم لوگ تھوڑا گھوم پھر بھی آؤ گے۔ شبانہ کی بات پہ اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تو اس کا پروگرام صرف 2 دن کا تھا، مگر 2 دن زریشہ کو اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ سکندر سومرو سے کسی بھی نیچ حرکت کی امید کر سکتا تھا۔ بالاج ملک میں نہیں ہے، یہ خبر سکندر تک لازمی جاتی اور اس کے پیچھے وہ یقیناً زریشہ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسری وجہ بہت صاف تھی، اس کا دل بھی تو زریشہ کا عادی ہو چکا تھا، بھلا وہ کیسے گزارتا 2 دن زریشہ کے بغیر۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ زریشہ کو ساتھ لے کر جائے گا اور ہو سکا تو پورا ہفتہ گزار کر آئے گا۔ ویسے تو زریشہ کو دوبارہ کالج سٹارٹ کرنا تھا، مگر اب اسے 1 ہفتہ انتظار اور کرنا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ زریشہ کو اکیلا چھوڑ کر کسی قیمت نہیں جائے گا۔
سرور شاہ روم میں آیا تو حیات بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں بھی گم تھی۔ کیا ہوا بیوی، کیا سوچ رہی ہو؟ کہیں ہمارا بھی ہنی مون تو پلان نہیں کریں؟ سرور شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس طرح کی فضولیات تمہارے دماغ میں آتی ہوں گی، میرے دماغ میں نہیں۔ حیات نے گھور کر کہا۔ کیا یار بیوی، کبھی تو رومانٹک ہو جایا کرو۔ سرور شاہ نے سرداہ پری۔ اس کے لیے تم ہو، یہی کافی ہے۔ حیات کی بات پہ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یہ تو ہے، میرا رومانس ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ سرور شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک بات بتاؤ، بھابھی کو ممی سری بولتی ہیں اور ان کے ماموں بھی انہیں اسی نام سے بلاتے ہیں، لیکن بالاج بھائی انہیں زیشی بولتے ہیں صرف، ایسا کیوں؟ حیات نے اپنے دماغ میں امٹنے والا سوال کیا۔ جانم بھائی بھابھی کو پیار سے زیشی بولتے ہیں۔ دراصل کیا ہے نا، ان کی شادی ممی اور میں نے بڑی مشکل سے زبردستی کروائی تھی، تھوڑا ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر کے۔ بھائی مان گئے، مگر پھر انہیں جب پتہ لگا بھابھی ان سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں تو بھائی کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے مطابق ان کی شادی کچھ ہی دن چلنی تھی، کیونکہ سریشا بھابھی کم عمر تھی اور انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں سنبھال نہیں سکیں گی۔ مگر بھابھی نے اپنے اخلاق، اپنی نیک سیرت سے بھائی کا دل آرام سے جیت لیا تھا۔ تب سے ہی بھائی بھابھی کو زیشی بلاتے ہیں اور اب ان کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ سرور شاہ نے حیات کو سب بتایا۔ اچھا، ویسے ان کی جوڑی بہت پیاری ہے، لائک میڈ فار ایچ ادر۔ اور بھابھی سچ میں بہت اچھی ہیں، اتنا پولائٹ بولتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، اتنے پیار سے بات کرتی ہیں۔ بلاج بھائی نے تو پھر ان کے پیار میں گرفتار ہونا ہی تھا۔ حیات نے مسکرا کر کہا، بات تو صحیح ہے، مگر بھائی ابھی تک اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ انہیں پیار ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں بھابھی ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی کیئر کرنا ان کا فرض ہے۔ اپنے دل کے حال سے خود ہی انجان ہے وہ۔ اب دیکھو، 2 دن بھی نہیں رہ سکتے ان کے بغیر۔ سرور شاہ کی بات سے حیات نے اتفاق کیا تھا۔ بالاج روم میں آیا تو زریشا نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت نظارہ بن گیا تھا۔ جس اطمینان سے زریشا نماز ادا کرتی تھی، بالاج کا اپنا دل بہت سکون محسوس کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر زریشا کو دیکھ رہا تھا۔ زریشا نماز پڑھ کر اٹھی تو بالاج بیڈ پہ بیٹھا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ زریشا مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ آ گیا میری پیاری بیگم۔ بالاج نے اس کے گال کھینچے تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کی ہنسی میں بالاج کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ شاہ، آپ مجھے ملیشیا کی کوئی ڈش بتائیں نا جو وہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ ممی نے بتایا آپ ملیشیا ہو کے آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا نا۔ زریشا کی بات پہ بالاج الجھا۔ زیشی، ملیشیا کی ڈش کا تم نے کیا کرنا ہے؟ بالاج نے اپنی شرٹ اتار کے سائڈ پہ رکھی۔ اب وہ صرف سینڈو میں ملبوس تھا۔ وہ کل آپ کے کلائنٹس آئیں گے نا ڈنر پر، تو میں سوچ رہی تھی ان کی کوئی فیوریٹ ڈش بناؤں۔ سریشا کی بات پہ بالاج مسکرایا۔ زیشی، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چائنیز آئٹم بنا لینا بہت ہے۔ بالاج کی بات پہ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں، میں کل ڈنر میں چائنیز سوپ، چائنیز رائس وتھ چکن چلی ڈرائی، چاؤمن اور الفریڈو پاستا بنانے کا سوچ رہی ہوں، مگر ایک ایسی ڈش بھی ہو نا جو ان لوگوں کی پسند کی ہو۔ زریشا کی بات پہ بالاج حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ زیشی، پاگل ہو گئی ہو؟ صرف 2 لوگ آ رہے ہیں اور تم اتنا کچھ بنا رہی ہو؟ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، بس 2-3 آئٹمس بنا لو، بہت ہے۔ بالاج نے اسے سمجھایا۔ اچھا پھر بھی بتائیں نا ان کی کوئی ڈش۔ زریشا بضد تھی۔ اچھا، میں نام بتا دیتا ہوں، تم انٹرنیٹ سے ریسیپی دیکھ لینا، کیونکہ ریسیپی تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بالاج کی بات پہ زریشا کے چہرے پہ مسکران آئی۔ جی، وہ میں نیٹ سے ہی دیکھوں گی۔ ان کی ایک ڈش ہے، ناسیلی ماک، یوں سمجھ لو ان کی نیشنل ڈش مانی جاتی ہے، ملیشین بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے حساب سے تم یہی بنا لو ریسیپی، تمہیں انٹرنیٹ سے مل جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے جو بھی سامان چاہیے ہو وہ منگوا لینا۔ وہ لوگ رات 8 بجے آ جائیں گے، بس اس سے پہلے سب تیار کر لینا، اور پلیز میری مانو تو 1-2 ڈشز کم کر دو زیشی، صرف 2 لوگ ہیں، یہ سب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بالاج نے دوبارہ سمجھایا۔ اچھا پھر میں ایک کام کرتی ہوں، ناسیلی ماک، چائنیز سوپ، الفریڈو پاستا، ڈائنامائٹ چکن اور اس کے ساتھ چیز کیک بنا لیتی ہوں، ایک سویٹ ڈش ہو جائے گی۔ زریشا کی بات پہ اس نے سرداہ بھری تھی اور اس کے کلائنٹس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ تصور کر رہی تھی، جبکہ بالاج کے لیے وہ بہت زیادہ بھی خاص نہیں تھے۔ یہ سب تو وہ سکندر سومرو سے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میری بیوی، جیسا چاہے ویسے کرے، کیونکہ مجھے یقین ہے میری زیشی سب کر لے گی۔ بالاج کی بات پہ اسے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر پلیز اکیلے مت لگے رہنا، یہ جو تمہاری دیورانی آئی ہے اسے اور ممی کو بھی ساتھ میں ہیلپ کے لیے رکھنا۔ بالاج نے واش روم کا رخ کرتے کرتے آخری ہدایت کی، جسے اس نے مسکرا کر سنا تھا۔ بالاج کا شاور لینے جا چکا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کے دل کو میرے لیے کھول دیا۔ زریشا نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔
آہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سکندر سومرو اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سب اس نے جان کر کیا ہے، ورنہ اتنے معمولی لوگوں سے بالات شاہ کبھی رابطے نہیں بناتا۔ ڈیلز تو بہت دور کی بات ہے۔ عامر نے بھی غصے سے کہا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے یہ کلائنٹس اپنی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کیے تھے، مگر بلات شاہ نے ان کے کیے پر پانی پھیر دیا تھا۔ سکندر سومرو کی کمپنی کے کافی شیئرز بلاج خرید چکا تھا۔ ایسے میں کوئی بھی کمپنی سکندر سومرو کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں تھی۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ میں اسے بری طرح سزا دوں گا۔ بہت گھمنڈ ہے اسے اپنی قابلیت پر۔ تم دیکھنا عامر، اس کا یہ گھمنڈ میں خاک میں ضرور ملاؤں گا۔ سنا ہے بہت چاہنے لگا ہے اپنی بیوی کو۔ اس کی اسی کمزوری سے اس کی کمر توڑ دوں گا۔ بس کسی بھی طرح اس لڑکی تک رسائی مل جائے۔ سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بہت مشکل ہے۔ بلات شاہ اپنی بیوی کو لے کر بہت الرٹ ہو گیا، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھا نہیں تھا اپنی بیٹی کے نکاح میں آپ نے؟ اپنی بیوی کو مکمل طور پر اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا اس نے۔ اس کی نظریں باز سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ عامر کی بات پہ سکندر نے تاکید میں سر ہلایا۔ بات صحیح ہے تمہاری، کسی کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دے رہا وہ اپنی بیوی پہ، مگر کبھی نہ کبھی تو موقع لگے گا نا، بس اس موقع سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک بار اس کی بیوی ہمارے ہاتھ لگ گئی نا، پھر بلات شاہ خود ہمارے سامنے جھکے گا۔ سکندر سومرو کی بات پہ عامر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل اپنے روم میں بیٹھا کل کی یونیورسٹی کلاس کی تیاری کر رہا تھا۔ 2 دن وہ یونی نہیں جا سکا تھا۔ اس کا خود کا دل بہت بے چین تھا۔ منیہا کو بنا دیکھے اس کا گزارا بھی کہاں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بجا۔ انجان نمبر سے کال آتی دیکھ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو آہل سر۔ ایک لڑکی کی آواز پہ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا مگر انجان تھا۔ جی بول رہا ہوں، آپ کون؟ آہل نے پوچھا۔ سر میں منیہا کی فرینڈ رومیسا بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا نمبر بہت مشکل سے کیمسٹری پروفیسر سے ملا تھا۔ اوکے، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ منیہا وہ ٹھیک ہے؟ آہل بے چین ہوا تھا۔ سر منیہا کو آپ سے بات کرنی تھی، آپ 2 دن آئے نہیں تھے اس لیے آپ کا نمبر نکلوانا پڑا۔ اٹس اوکے رومیسا، تم مجھے بتاؤ کہاں ہے منیہا؟ آہل نے بے چینی سے پوچھا۔ سر منیہا میرے ساتھ ہی ہے، میں اس کے گھر آئی تھی، آپ اس سے بات کر لیں۔ رومیسا نے ساتھ بیٹھی منیہا کو دیکھا اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ رومیسا رات کی ڈنر کے بعد منیہا سے ملنے آ گئی تھی، کیونکہ منیہا بھی 2 دن سے یونی نہیں آئی تھی اور اس نے سر آہل کا نمبر نکلوانے کا بھی کہا تھا۔ رومیسا کے آنے پہ منیہا اسے سب کچھ بتا چکی تھی، جس پہ رومیسا نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ آہل سر کی ہیلپ لے۔ منیہا نے جھجکتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ منیہا کی آواز سن کر آہل کو دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ منیہا؟ آہل نے بہت محبت سے اس کا نام لیا۔ منیہا کچھ دیر اپنے لب کاٹتی رہی، دونوں طرف صرف خاموشی تھی۔ منیہا تم اپنے نمبر سے مجھ سے بات کر سکتی ہو، آئی تھنک اٹس مور کمفرٹیبل۔ آہل کی بات پر وہ دوبارہ کچھ کہہ نہیں سکیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سے بات کرے۔ رومیسا نے منیہا کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ سر میں منیہا کے نمبر سے آپ کو میسج کر رہی ہوں، شاید وہ میری موجودگی میں آپ سے بات نہیں کر پا رہی، آپ خود اس سے بات کر لیجیے گا، اسے اس وقت صرف آپ کی ضرورت ہے۔ رومیسا کی بات پہ آہل نے اوکے کہا تو رومیسا نے کال کٹ کر دی اور آہل منیہا کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ منیہا ایسے کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ پلیز تم سر سے بات کرو، انہیں بتاؤ تمہیں عامر کے بارے میں سب پتہ لگ گیا، وہ کیسے بھی کر کے اس کے خلاف ثبوت لا کر دیں گے۔ رومیسا نے سمجھایا تو منیہا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کیسے بات کروں ان سے؟ میں نے خود انہیں کہا تھا کہ وہ میرا دل خراب کرنے کے لیے عامر پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بہت مان سے عامر کی سائٹ لی تھی میں نے۔ رومی میں کیسے کہوں ان سے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ رومیسا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ پاگل اسے رو کر تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا یار، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بات کرو ان سے۔ میں نے ان کا نمبر تمہارے موبائل میں سیو کر دیا، پلیز رات میں ریلیکس ہو کر ان سے بات کر لینا، مجھے جانا ہوگا، بہت ٹائم ہو گیا اب۔ رومیسا کی بات میں اس نے آنسو صاف کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ رومیسا کے جانے کے بعد کافی دیر موبائل پہ آہل کا نمبر کھول کر لیٹی رہی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر آہل کے واٹس ایپ پہ میسج کیا، منیہا ہیئر۔ آہل جو کب سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا لمحہ ضائع کیے بنا اس سے فوراً سے کال ملائی۔ آہل کی کال آتے دیکھ منیہا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ منیہا نے مدھم لہجے میں کہا۔ منیہا تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ آہل کی بے چینی وہ کال پہ بھی صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، منیہا کے جواب پہ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک گاڈ، میں بہت گھبرا گیا تھا۔ منیہا تمہاری فکر مجھے ہر پل رہتی ہے۔ آہل کے لہجے میں محبت تھی۔ آپ ٹھیک تھے؟ منیہا نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا جبکہ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں پھنسا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ منیہا تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو، اوکے؟ سو پہلے ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آہل نے پیار سے کہا۔
آپ ٹھیک تھے؟ وہ عامر، وہ کسی لڑکی میں، اس کی باتیں سنی میں نے، وہ کسی لڑکی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کسی کے لیے کر رہا ہے، اور شادی کے بعد وہ مجھے اس کو دے دے گا، اور وہ محبت اسی لڑکی سے کرتا ہے۔ منیہا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، آواز میں نمی گھلی تھی۔ منیہا کی آواز سن کر راحیل کا دل تڑپا تھا۔ منیہا، عامر صحیح لڑکا نہیں ہے، میں اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں، میں اسے تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، اور اس کے لیے اپنے آنسو ضائع نہیں کرو پلیز۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ راحیل کی بات پہ آنسو اور بھی روانی سے اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی، مگر میں نے بچپن سے اب تک خود کو اس کی امانت سمجھ کر رکھا ہے۔ میں نے کبھی کسی اور کا خیال بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ میرا نصیب ہے۔ میں تو بچپن سے ہی اس کی وفادار تھی، پھر وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ منیہا نے روتے ہوئے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، مگر خود کو سنبھالو منیہا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ جب اس کے خلاف ثبوت ہوں گے تو تمہارے بابا خود اس کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے۔ آہل کی بات پہ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو، اگر اس کے خلاف ثبوت ہی نہیں ملا تو؟ منیہا کے سوال پہ آہل کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اس کے خلاف ثبوت ضرور ملے گا۔ تمہاری رخصتی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے دلہن بن کر میرے گھر، میرے کمرے میں آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آہل کی بات پہ منیہا سٹپٹائی تھی۔ جواب نہیں بن پایا تو اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ منیہا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم سوچ بھی نہیں سکتی اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی میری سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، جینا ناممکن سا ہے تمہارے بغیر۔ آہل کے اظہار پہ منیہا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میں فون رکھتی ہوں، بائے، منیہا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا اور کال کاٹ دی۔ آہل نے سرداب بھری تھی، مگر اب اسے یقین تھا وہ جلد ہی منیہا کو اپنی محبت پہ یقین کرنے اور اس محبت کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اور رہا عامر، وہ کسی قیمت منیہا کی زندگی برباد نہیں کرنے دے گا۔ آہل کا دل آج کتنے دن کے بعد سکون پایا تھا۔ منیہا نے اس پہ اعتبار کیا تھا، اس نے خود اس سے رابطہ کیا تھا، اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، اب جلد ہی محبت کا رشتہ بھی قائم ہو جانا تھا۔ صبح سب لوگ ہی ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ زریشا ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی، بلاش بھی ابھی ہی ٹیبل پہ آیا تھا۔ سرور شاہ اور حیات نے آ کر سب کو سلام کیا۔ حیات نے غور سے بلاش کا چہرہ دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سا تھا، پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتے زریشا کی طرف دیکھا۔ گڈ مارننگ زیشی بھابی، حیات نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ بلاش نے یکدم چونک کر حیات کو دیکھا جو زریشا کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ زریشا کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ سرور شاہ، سوہان اور شبانہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ، زریشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ زیشی بھابی، کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں اس نام سے بلا سکتی ہوں نا آپ کو؟ کوئی بہت پیار سے آپ کو اس نام سے بلاتا ہے نا؟ حیات کی بات پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ زریشا نے بلاش کی طرف دیکھ کے نظریں جھکا لیں۔ بلاش بھی اپنے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ روک نہیں سکا تھا۔ نہیں، تم بلا سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے پیاری زیشی بھابی، آپ تو بہت سویٹ ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر جو آپ کو اس نام سے بلاتے ہیں انہیں مسئلہ نہ ہو۔ حیات نے بلاش کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب دلچسپی سے حیات کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مس حیات، آپ کو جو دل چاہے وہ کہہ کر بلائیں آپ اپنی جیٹھانی کو، بس ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ بلاش کی بات پہ حیات کھل کر مسکرائی تھی۔ ڈونٹ وری بھائی، حیات نے کہا تو بلاش مسکراہٹ روکتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ بیوی، تم کیا کھا کر بڑی ہوئی ہو؟ سرور شاہ نے حیات کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، تم نے مثال ہی غلط دی ہے، بولتے یہ ہیں کہ تمہاری امی نے تمہیں کیا کھا کر پیدا کیا ہے؟ حیات نے جواب دیا۔ سرور شاہ نفی میں سر ہلاتا ناشتہ کرنے لگا۔ میرے گیسٹ رات 8 بجے تک آ جائیں گے، آپ زیشی ممی لوگ اس سے پہلے تیاری کر لیجیے گا۔ بلاش ناشتہ مکمل کر کے شبانہ اور زریشا سے کہتا آفس کے لیے نکل گیا۔ سرور شاہ بھی ناشتے سے فارغ ہو کر پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب صرف سوہان، شبانہ، زریشا اور حیات موجود تھے۔ سوہان ادا، آپ کب کریں گی شادی؟ حیات نے جوس کا سپ لیتے سوال کیا۔ بھئی میں تو چاہتا ہوں کہ جلد ہی کر لوں، اب دیکھو ان کے گھر جائیں گے باقاعدہ رشتہ لے کر تو پھر بات کریں گے، کیونکہ میں بھی کسی فضول رسم وغیرہ میں دلچسپی نہیں رکھتا، سو سمپل سادگی سے نکاح کرنا ہے بس۔ سوہان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ممی کب جائیں گے ہم سوہان ادا کی بات پکی کرنے؟ اب کی بار حیات نے شبانہ کو مخاطب کیا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کل ہی چلتے ہیں، پھر پرسوں ویسے بھی ولیمہ ہے، اس کے فوراً بعد بلاج اور زریشا نے بھی چلے جانا ہے، بلکہ میں سرور سے کہوں گی وہ تمہیں بھی گھمانے لے جائے، اس لیے ہم کل ہی چلتے ہیں بات پکی کرنے۔ کیوں سوہان، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شبانہ نے حیات کو جواب دے کر سوہان سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟
सुहान की बात पे सब मुस्कुराए थे। ज़ेशी भाभी क्या मेन्यू है आज डिनर का? हयात ने ज़रीशा से पूछा तो वो उसे रात के खाने के मुतालिक बताने लगी, जिस पे हयात ने ये डिसाइड किया कि पास्ता वो बना लेगी। ज़रीशा और शबाना के समझाने के बावजूद कि वो 2 दिन की दुल्हन है, हयात नहीं मानी तो उन्होंने हथियार डाल दिए। शबाना, ज़रीशा और हयात नाश्ते के बाद से ही रात के खाने की तैयारी में लग गए थे, जबकि सुहान का इरादा आयमा की तरफ जाकर उसे कल के प्रोग्राम के बारे में आगाह करना था। हयात, ज़रीशा और शुबाना किचन में मौजूद तैयारी में मसरूफ थे। ज़ेशी भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, इतना लजीज खाना बनाया है आपने। हयात ने खाना टेस्ट करते हुए कहा था। थैंक यू, तुमने भी तो इतना मज़ेदार पास्ता बनाया है। ज़रीशा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सिर्फ एक पास्ता ही है जो मैं अच्छा बना सकती हूँ, वरना सच पूछे तो मुझे चावल तक उबालने नहीं आते। हयात की बात पे शुबाना और ज़रीशा मुस्कुरे। तुम भी सब सीख जाओगी हयात, खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। शुबाना ने उसके सर पर हाथ रखा। हयात के नंबर पर सरवर शाह की कॉल आने लगी तो वो एक्सक्यूज करती रूम में चली गई। जरी बच्चा, जाओ तुम भी अब जाकर फ्रेश हो जाओ, बलाज भी आने वाला होगा। शुबाना ने कहा तो वह इस बात में सर हिलाती रूम में चली गई। सारी तैयारी तीनों ने मिलकर करी थी, मगर हकीकत यही थी कि ज्यादा मेहनत जरीशा की ही थी। बालाज रूम में आया तो जरीशा तैयार हो चुकी थी। ऑफ वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक, जिसके गले और बॉर्डर पर लाइट पिंक कलर का कंट्रास्ट था। इस ड्रेस में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। बालाज पे खुद सा होता जरीशा की तरफ पड़ा। ये तुम रोज रोज इतनी खूबसूरत लगकर मेरे दिल को बेकरार करती हो, अच्छा नहीं करती। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मध्यम आवाज में सरगोशी की। शर्मीली से मुस्कान जरीशा के चेहरे का हिस्सा बनी थी। आप फ्रेश हो जाएं, मेहमान आते होंगे ना। जरीशा ने उसकी बदलती टोन देखते हुए कहा तो वह मध्यम सा मुस्कुराया, और उस मगरूर शहजादे की मुस्कुराहट ही तो थी जो उसके दिलकश चेहरे को और पुरकशिश बना देती थी। उसके मुस्कुराने पर जरीशा हमेशा मबहूत सी उसे देखती थी। ज़ेशी डार्लिंग, आपने अच्छे से मुझे निहार लिया हो तो मैं जाऊं, मैं हो जाऊं रेडी। बालाज की बात पे वह फौरन नजरें झुका के बालाज मुस्कुराहट छुपाता फ्रेश होने चला गया। मनीहा अपने रूम में बैठी सामान देख रही थी। माइयों का जोड़ा और उसके साथ फूलों की ज्वेलरी सब उसके बेड पे रखा था। आंखों में नमी तह रही थी। कल उसे माइयों बिठाया जाना था। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन था कि तभी मोबाइल रिंग हुआ। आहिल के नंबर से कॉल आते देख न जाने क्यों उसके दिल को राहत पहुंची थी। कुछ सोचते हुए उसने कॉल उठा ली। बातें ये कभी तू ना भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां। आहिल की आवाज़ पे उसका दिल 100 की स्पीड से भी तेज़ धड़का था। कैसे हो मनीहा? मनीहा के कुछ ना बोलने पे उसने खुद ही पूछा। मैं ठीक हूँ, आप आप कैसे हैं? मनीहा की आवाज़ पे उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। तुम्हारी आवाज़ सुन ली, अब तो मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। आहिल की बात पे वो दोबारा खामोश होगी। क्या कर रही थी? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसकी खामोशी महसूस करके आहिल ने फिर बात का आगाज़ किया। कल माइयों है मेरी, सारा सामान सजा रखा है मेरे बेड पे आमिर के नाम का। मनीहा की बात पे आखिल खामोश हो गया। मनीहा की आवाज़ की नमी उसने साफ महसूस की थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मनीहा, सब ठीक हो जाएगा। आहिल ने तसल्ली दी। कैसे होगा सब ठीक, बस कुछ दिन रह गए हैं। मनीहा की बात पे आहिल दोबारा खामोश हुआ। मनीहा, मेरे साथ भाग चलो। आहिल की बात पे मनीहा की आंखें हैरत से फैल गई। आप आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आमिर के निकाह में हूँ और मैं यहाँ से भाग कर अपनी अम्मी बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती। मनीहा ने फौरन इनकार किया। तो मेरी जान, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसके खिलाफ सबूत ज़रूर लेकर आऊँगा। आहिल की बात पे उसने गहरी सांस ली। मुझे आप पे भरोसा है, मनीहा ने मध्यम लहजे में कहा तो आहिल बेइख्तियार मुस्कुराया। मुझे उस दिन का भी बेसब्री से इंतज़ार है जब तुम कहोगी मुझे आपसे मोहब्बत है। आहिल ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। मनीहा ने कॉल कट करके अपने दिल पे हाथ रखा जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं नहीं जानती अल्लाह ताला आपने मेरे नसीब में क्या लिखा है, मगर मुझे आप पे भरोसा है। मुझे किसी मुश्किल आजमाइश में मत डालिएगा। मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह ताला मुझ पे अपना रहम करना। मनीहा ने दिल में दुआ की थी, मगर जो होना लिखा है वो तो होकर रहेगा। अब आजमाइश कितनी सख्त होनी थी ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते थे। मिस्टर बरसेन और अडेलिया की गाड़ी शाविला के कार पोर्च में आकर रुकी। सरवर शाह ने उन्हें रिसीव किया था। हेलो मिस्टर बरसेन, हेलो मिस अडेलिया, वेलकम टू शाविला। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर मिस्टर बलाज ब्रदर, एम आई राइट? थैंक यू सो मच। आप शायद मिस्टर बलाज के भाई हैं, मैंने ठीक कहा ना? यस, आई एम सरवर शाह, बलाज शाह यंगर ब्रदर। प्लीज़ कम इन, प्रो इज़ वेटिंग फॉर यू।
جی، میں سرور شاہ ہوں، بلال شاہ کا چھوٹا بھائی، پلیز اندر ہے، بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرور شاہ انہیں لے کر ہال میں داخل ہوا۔ ایڈیلیا صرف پورے ولا کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے ولا بہت پسند آیا تھا۔ سرور شاہ نے ان دونوں کو ہال میں بٹھایا اور خود بھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تبھی بلال شاہ ہال میں داخل ہوا تھا۔ گرے ڈریس پینٹ، اس پہ بلیک شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ایڈیلیا کی تو جیسے سانسیں تھمی تھی بالاج کو دیکھ کر۔ ہیلو مسٹر برسین، ہیلو ایڈیلیا، آئی ہوپ یو بوتھ آر ویل۔ ہیلو مسٹر برسین، ہیلو ایڈیلیا، مجھے امید ہے آپ دونوں ٹھیک ہوں گے، بالاج نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زریشہ حیات کچن میں موجود تھیں، کھانا سارا ریڈی ہو چکا تھا، بس بالاج کے کہنے پہ کھانا لگانا تھا۔ بھابھی، وہ بوڑھے سے انکل کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی ہے، حیات نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ کر زریشہ سے سرگوشی کی۔ ہاں مجھے پتا ہے، انہوں نے بتایا تھا، زریشہ نے مسکرا کر کہا تو حیات نے آنکھیں چھوٹی کر کے زریشہ کو دیکھا۔ بھابھی، وہ بلاج بھائی کو گھورے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو ذرا۔ حیات نے دوبارہ سرگوشی کی، جبکہ حیات کی بات پہ زریشہ گہرا مسکرائی تھی۔ فکر نہیں کرو، تمہارے بالاج بھائی اسے گھورنا تو دور، نظر بھر کر بھی نہیں دیکھیں گے، زریشہ نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو بہت پتا ہے بالاج بھائی کے بارے میں۔ حیات نے زریشہ کو چھیڑا تو اس نے اس کے کندھے پر چپت لگائی، جس پر حیات کا کہہ کر کچن میں گونجا تھا۔ لڑکی، مجھے لگتا ہے تم نے صرف کہہ کے لگائے ہیں، کچھ بنایا بھی ہے یا نہیں؟ سرور شاہ نے کچن میں آتے ہوئے مصنوعی غصے سے حیات کو گھورا۔ بات سنو اے ایس پی، یہ اپنے بھرم اپنے پولیس اسٹیشن میں دکھانا، یہ مجھ پہ نہیں چلیں گے، سمجھے؟ اور میں نے جو بھی بنایا ہے تمہیں بالکل نہیں کھانے دوں گی۔ حیات نے جوابی کارروائی کی۔ دیکھ لیں بھابھی، کتنا ظلم ہے آپ کے بیچارے تیور پر۔ سرور شاہ نے معصوم شکل بنا کر زریشہ کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسے۔ آپ دونوں بالکل ٹام اینڈ جیری لگتے ہیں۔ زریشہ کی بات پہ وہ دونوں بھی مسکرائے تھے۔ او ہاں بھابھی، کھانا لگوا دیں، بھائی بول رہے ہیں۔ سرور شاہ نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ یہی بولنے آیا تھا، مگر حیات کو تنگ کرنا وہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرور شاہ کے کہنے کے مطابق زریشہ اور حیات ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگانے لگی۔ پلیز کم مسٹر برسین، آئی ہوپ یو ول انجوائے دا ڈنر۔ آئے مسٹر برسین، مجھے امید ہے آپ آج کا کھانا انجوائے کریں گے۔ بالاج مسٹر برسین اور ایڈیلیا کو لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، جہاں تقریباً حیات اور زریشہ سارا اہتمام کر چکی تھی۔ ایڈیلیا بالاج کی لیفٹ سائڈ کھڑی تھی، آگے ایک قدم بڑھاتے ہی وہ لڑکھڑاتی ہوئی بالاج کی طرف گری، مگر بالاج نے فوراً ہی اسے بازوؤں سے پکڑ کر تھام لیا تھا۔ کچن سے پاستا کی ڈش لے کر نکلتے زریشہ نے یہ منظر دیکھا، دل میں بے اختیار ٹھیس اٹھی تھی، کچھ بہت چبھا تھا۔ بی کیئرفل مس ایڈیلیا، دھیان رکھے مس ایڈیلیا، بالاج نے کہہ کر ایڈیلیا کو چھوڑا تو نظر سامنے کھڑی زریشہ پر پڑی، جس کی آنکھیں جیلسی کا صاف پیغام دے رہی تھی۔ مدھم سے مسکراہٹ اس نے زریشہ کو پاس کی تو وہ بھی سنبھل کر مدھم سا مسکرائی اور ٹیبل پہ پاستا کی ڈش رکھی۔ حیات، شبانہ اور سرور شاہ بھی وہیں موجود تھے۔ زریشہ واپس جانے لگی، مگر بالاج کی آواز پہ اس کے قدم رکے۔ زیشی، یہاں آؤ میرے پاس۔ زریشہ نے مڑ کر بالاج کو دیکھا، جو ایک ہاتھ پھیلائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ حیات، شبانہ اور سرور شاہ مسکرائے تھے، جبکہ ایڈیلیا کے ساتھ مسٹر برزین بھی ناسمجھی میں سب دیکھ رہے تھے۔ وہ واقف تھے بالاج شاہ بھلا کسی لڑکی سے فری ہو، یہ ناممکن سے ہی تو بات تھی۔ انہیں سمجھ تو نہیں آیا تھا کہ بالاج نے کیا کہا، مگر جس طرح وہ ایک ہاتھ زریشہ کی طرف پھیلائے کھڑا تھا، اسے یہ تو صاف تھا کہ وہ اسے بلا رہا ہے۔ زریشہ نے آگے آ کر بالاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگایا اور پھر مضبوطی سے تھام لیا۔ سب کے سامنے اس حرکت نے زریشہ کا چہرہ شرم سے لال کر دیا تھا۔ مسٹر برزین، مس ایڈیلیا، میٹ ہر، شی از مائی بیوٹیفل وائف، زریشہ بالاج شاہ، دا اونلی گرل ہو کین ہینڈل می۔ مسٹر برزین، مس ایڈیلیا، اس سے ملیں، یہ ہے میری خوبصورت بیوی، زریشہ بالاج شاہ، وہ واحد لڑکی جو مجھے سنبھال سکتی ہے۔ بالاج نے زریشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ بالاج کے اس طرح انٹرو کروانے پر زریشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، آنکھوں میں خوشی کی جو چمک تھی وہ بالاج کے علاوہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا، جبکہ ایڈیلیا تو صدمے کے مارے بس زریشہ اور بالاج کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مسز بالاج، اٹس پلیئر ٹو میٹ یو، مسٹر برزین نے مسکرا کر کہا تو زریشہ نے دیکھ کر مدھم سا مسکرائے۔ او مسٹر بالاج، یو بروک مائی ہارٹ، ایڈیلیا نے غمزدہ ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اس طرح دکھی ہونے پر حیات نے مشکل سے ہی اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ I can also break people's bonds for my wife. Then what is someone's heart? میں اپنی بیوی کے لیے لوگوں کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہوں، پھر کسی کا دل کیا چیز ہے؟ بالاج کی بات نے زریشہ کو بہت مان بخشا تھا، جبکہ بالاج کی بات پہ ایڈیلیا لمحے میں سنبھلی تھی۔ کچھ بھی تھا، اسے اپنا آپ بہت پیارا تھا۔ Let it go. Pay attention to dinner. My wife has worked hard to prepare all of this. You guys will definitely like it. چلیں چھوڑیں، کھانے پہ دھیان دیں، میری بیوی نے بہت محنت سے سب تیار کیا ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔
اس کے بعد پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ایڈیلیا بلاش کی زریشہ پہ اٹھتی ہوئی نظریں صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہر لقمے کے بعد زریشہ کو ستائشی نظروں سے دیکھتا۔ کھانا بہت مزیدار بنا تھا، جو مسٹر برزین اور ایڈیلیا کو بھی بے حد پسند آیا تھا۔ زیشی، زریشہ کمرے میں داخل ہوئی تو بلاش نے اسے پکارا۔ زریشہ بلاش کے قریب آئی تو اس نے اسے اپنی لیب پہ بٹھایا۔ زریشہ شرم سے سمٹی تھی۔ کس طرح سے میرا دل اپنے قابو میں کرو گی؟ کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کیا کیا؟ زریشہ منمنائی۔ تم ہی تو سب کری ہو، مکمل اپنے حصار میں قید کری ہو مجھے۔ مگر ایک بات بتاؤں؟ بلاش نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زریشہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ قید بہت پرسکون ہے، میں ہمیشہ اس قید میں رہنا چاہتا ہوں، بلاش نے کہتے ہوئے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے تمہارے لیے ولیمے کا ڈریس لینے۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میری ایک میٹنگ ہے 12 بجے، تو تم میرے ساتھ ہی آفس چلنا، میٹنگ کے بعد ہم شاپنگ کے لیے نکلیں گے۔ بلاش اسے لیب پہ بٹھائے کل کی پلاننگ بتانے لگا۔ جیسا آپ بولیں۔ زریشہ کے اس جواب پہ اس نے دوبارہ زریشہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شرم و حیا کے مختلف مگر خوبصورت رنگ سجے ہوئے تھے۔ تمہاری یہی باتیں مجھے دن رات تمہارے اور قریب کر رہی ہیں زیشی، بلاش نے خمار آلود لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ بلاش نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ بے شک یہ بلاٹ شاہ کی زندگی کے سب سے حسین پل تھے۔ بیوی، کل ولیمے کا ڈریس لینے چلنا، ممی کا خاص آرڈر ہے، تمہیں ساتھ لے جا کر ساری شاپنگ کروں۔ سرور شاہ نے مصروف انداز میں کہا۔ حیات جو آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ممی کا آرڈر ہے؟ مطلب ممی نہ کہتی تو تم مجھے لے کر ہی نہیں جاتے۔ حیات کی بات پہ اس نے چونک کر حیات کو دیکھا، پھر مسکرایا۔ ارے میری پیاری بیوی کو مجھ سے لڑنا ہے؟ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل سائڈ رکھ کر معصومیت سے اسے دیکھا۔ اچھا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں لڑاکا ہوں، تم سے لڑتی ہوں؟ حیات نے اور منہ بنایا۔ میں بھلا ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں بیوی؟ سرور شاہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بس سب سمجھتی ہوں میں۔ حیات نے منہ بنا کے دوسری طرف کر لیا، جبکہ مسکراہٹ کو اس نے مشکل سے اپنے چہرے پہ آنے سے روکا تھا۔ سرور شاہ واپس اپنے موبائل پہ مصروف ہو گیا۔ سنو، منیہا سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب اسے آہل کا میسج ریسیو ہوا۔ ہلکی سی مسکان نے اس کے چہرے پہ جگہ بنائی تھی۔ منیہا، جی؟ آہل، سوئی تو نہیں تھی؟ منیہا، سونے ہی لگی تھی۔ آہل، او میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ منیہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آہل، اچھا جی، مطلب ہم بات کر سکتے ہیں؟ منیہا، جی۔ آہل، دیٹس گڈ۔ کھانا کھایا تم نے؟ منیہا، جی کھا لیا تھا۔ آہل، تم خود بھی بات کر سکتی ہو نہیں، خود بھی کچھ بولو۔ آہل نے تکیہ سر کے پیچھے سیٹ کرتے مسکراتے ہوئے اگلا میسج بھیجا۔ آہل کے ہنی کہنے پہ منیہا نے لب دانتوں تلے دبائے۔ منیہا، میں کیا بولوں؟ آہل، کچھ بھی، مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہیں سوچنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ منیہا، آپ عامر کے خلاف ثبوت ڈھونڈ لیں گے نا؟ آہل نے گہری سانس لی۔ وہ منیہا کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آہل، تم میری ہو منیہا، میں اس عامر کو تمہاری زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ منیہا، ایسے نہیں بولیں۔ منیہا نے فوراً میسج بھیجا تو آہل کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آہل، نہیں بولتا ایسا، ویسے بھی مجھے تو ایک لمبی زندگی جینی ہے تمہارے ساتھ، اپنی فیملی بنانی ہے تم میں، اور پیارے پیارے بچے بالکل تمہاری طرح۔ آہل کے میسج پہ منیہا کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ منیہا، میں سونے لگی ہوں، گڈ نائٹ۔ منیہا کے میسج پہ آہل نے کہکا لگایا۔ آہل، زیادتی ہے ویسے ہنی۔ منیہا نے میسج ریڈ کیا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ آہل، اچھا بابا سو جاؤ، نہیں کرتا میں تنگ، لیکن کیا سونے سے پہلے ایک نوازش ہو سکتی ہے پلیز؟ آہل نے میسج بھیجا، ساتھ ہی ایک سیڈ ایموجی بھی بھیجا۔ منیہا، بولیں۔ آہل، ایک چھوٹی سی جھلک، میرے مٹنے تلک، اور چاند مجھے دکھلا جا۔ آہل کی بات پہ منیہا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، مگر وہ اسے انکار بھی نہ کر سکی تھی۔ منیہا نے اپنے کچھ دن پہلے لی ہوئی ایک تصویر آہل کو سینڈ کی۔ آہل جو اس کے جواب کا منتظر تھا، منیہا کی سینڈ کی ہوئی تصویر دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ بلیک کلر کے کپڑوں میں وہ پری ہی تو لگ رہی تھی۔ آہل، یوں ہی نہیں، تجھ پہ دل یہ فدا ہے، سب سے علیحدہ، سب سے جدا ہے، ناممکن تجھ سا کوئی چہرہ مل پانا، دل میرا چاہے جب بھی تو آئے، تجھ سے میں کہہ دوں واپس نہ جانا۔ آہل نے وائس میسج پہ گانا گنگنایا تو منیہا کے چہرے پہ خوبصورت مسکان کھلی۔ اس نے ہارٹ ریئیکٹ کر کے موبائل بند کر دیا، جبکہ آہل کی تو نظریں اس کی تصویر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ آنکھیں بند کر کے اس نے منیہا کی تصویر کو اپنے دل پہ رکھا، دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے تھے۔ جاری ہے۔